تو خلاصہ کلام یہ ہوا، نمبر 1، مولانا عامر عثمانی صاحب دیوبندی مسلک سے نہیں ہیں، ان کی باتیں علماء دیوبند کے خلاف حجت نہیں ہیں۔ نمبر 2، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا کیونکہ عامر عثمانی صاحب غیر معتبر ہو گئے۔ تیسری بات، علامہ ارشد القادری صاحب اپنے بریلوی فتوے کی زد میں آ کر ان پر کفر عائد ہوتا ہے اور کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ چیخو پکار کر رہے ہیں کہ کوئی تو آؤ میری مدد کرنے کے لیے اور مجھے کفر کے دلدل سے نکالنے کے لیے، لیکن جتنے آ رہے ہیں وہ سب کے سب اسی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء، خطبہ، یوٹیوبر غلط سلط حوالوں کے ذریعے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، غلط بیانی کے ذریعے عوام کے ذہنوں میں الجھن پیدا کرتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق احناف کے سچے ترجمان علماء دیوبند سے بدزن کرنے کی ناپاک و ناکام کوشش کرتے ہیں، جواب کے نام پر بونگیاں مارتے ہیں، لفاظی کرتے ہیں۔ یہی حال ہے بریلی مذہب کے نئے یوٹیوبر رد باطل ریئیکشن کا، جواب کے نام پر بونگیا لفاظی زیادہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا رد باطل ریئیکشن کے جواب میں، پہلا ویڈیو جس کا تھمبنیل یہ ہے، اس میں بریلوی علامہ ارشد القادری پر بریلوی کفر کا فتویٰ، بریلوی مذہب کے فتوے کی روشنی میں ہم نے کہا تھا کہ رئیس القلم کہے جانے والے بریلوی عالم علامہ ارشد القادری پر کفر کا فتویٰ لاگو ہو گیا بریلوی مذہب کے فتوے کے مطابق۔ اسی طریقے سے جناب مولانا عامر عثمانی کے حوالے سے رد باطل ریئیکشن والے نے یہ الزام لگایا تھا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ دیوبند کے مفتیوں نے لگایا ہے اور اس بات کو لکھا ہے عامر عثمانی نے، اور یہ ثابت کرنے پر لگے ہوئے تھے کہ عامر عثمانی دیوبندی ہیں، دیوبندیوں کی ہم مقبول ہیں، اس لیے ان کی بات مانی جائے گی اور اس اعتبار سے وہ مولانا قاسم نانوتوی پر دیوبند کا فتویٰ لاگو ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں ہم نے یہ باتیں بتائی تھی اور ساری وضاحتیں کر دی تھی۔ اس کے جواب میں موصوف کا کل ایک ویڈیو آیا ہے جس کا تھمبنیل یہ ہے، تقریباً 35 منٹ کا یہ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں لفاظی زیادہ طریقے سے اگر ہم اس ویڈیو کو 4 حصہ کر لیتے ہیں تو غالباً ایک حصہ میری ذات کے متعلق ہے، اس لیے ان باتوں کو چھوڑ دیجیے۔ 35 منٹ میں سے جو سب سے اہم پوائنٹ والی باتیں ہیں وہ 3 ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جواب کے طور پر۔ ایک تو یہ کہ عامر عثمانی صاحب یہ دیوبندی مسلک میں مقبول ہیں، کیا دیوبندی مسلک سے ان کا تعلق ہے یا نہیں؟ ہمارا یہ موقف ہے کہ عامر عثمانی صاحب دیوبندی مسلک سے نہیں ہیں، ان کی بات دیوبندیوں کے خلاف حجت نہیں ہوگی۔ دوسری بات، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگے گا یا نہیں۔ تیسری بات، بریلوی رئیس القلم کہے جانے والے علامہ ارشد القادری کے متعلق جو باتیں ہم نے کہی تھی بریلوی فتوے کے مطابق، کیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ بریلویوں کے فتوے کے زد میں بریلوی علامہ ارشد القادری آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ ان 3 باتوں پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک بنے رہیں اور رد باطل جیسے باطل مذہب والے یوٹیوبر کا مقدس آپریشن اور پوسٹ مارٹم سننے دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں، انہی کی زبانی آپ سنتے جائیں اور پھر جواب بھی سنتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تجدید ایمان و تجدید نکاح کی تو اس تعلق سے ان کو انتظار کا راستہ دکھائی دیا جاتا ہے تاکہ ان کو ہم سے کوئی شکایت نہ رہے۔ اس کے لیے سامعین و ناظرین یہ دیکھیں کتاب ماہنامہ تجلی دیوبند اپریل 1956 عیسوی، اس کے صفحہ نمبر 9 پر دیکھیں، صاف لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی کو خود مفتیان دارالعلوم دیوبند نے نہ صرف اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا بلکہ نعوذ باللہ من ذالک کافر قرار دیا۔ اور اب سامعین اگلا صفحہ، اسی کتاب کا اگلا صفحہ یعنی صفحہ نمبر 10 کو دیکھیں۔ دیکھیں یہاں پر قاسم نانوتوی کے متعلق لکھا ہے کہ ایسے عقیدے والا کافر ہے جب تک وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کرے اس سے قطع تعلق کرے۔ یہ فتویٰ کس نے دیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے۔ اب رہی بات، عامر عثمانی صاحب نے تجلی میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا کہ علماء دیوبند نے خود ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جناب عامر عثمانی صاحب اگرچہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں لیکن وہ دیوبندیت سے الگ ہو کر کے انہوں نے مودودیت کو اختیار کر لیا تھا۔ جب وہ مودودی ہو گئے، مودودیوں کا دیوبندیت سے کوئی تعلق نہیں، تو ان کا لکھا ہوا کوئی مضمون، ان کی لکھی ہوئی کوئی بات ہمارے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف حجت نہیں ہو سکتی۔ جناب امتیاز بلامبی، اگر واقعی آپ کے دارالعلوم دیوبند کے فاضل جناب عامر عثمانی مودودی ہو گئے تھے تو اس پر آپ کو ثبوت پیش کرنا چاہیے تھا، نہ کہ کچھ بھی بے دلیل بات کر کے پتلی گلی سے نکل جائیں۔ آپ کی بات تب قابل قبول ہو سکتی ہے جبکہ آپ اپنے عامر عثمانی کو مودودی ثابت کریں۔ اور کیا آپ بھول گئے
ताहिर कादरी को सुन्नी साबित करने के लिए आप क्या क्या बोल चुके हैं। आप अपनी उन बातों को भी जहन में रखें और कुछ करें न करें अपने फाजिल देवबंद जनाब आमिर उस्मानी को मौजूदी दलील के साथ साबित करें। लेकिन जनाब इम्तियाज बरामदी, मैं आपकी तरफ बेदलील बात नहीं करता। लीजिए मैं उनको देवबंदी साबित कर देता हूँ। इसके लिए देखें ये किताब जिसका नाम है दारुल उलूम और देवबंद की तारीखी शख्सियात। इसके सफ़ा नंबर 124 पर देखें आपके इसी आमिर उस्मानी को क्या क्या लिखा गया है। और इख्तिलाफ का जिक्र तो इन्होंने किया यहाँ पर, मगर उनके मौजूदी होने का जिक्र नहीं किया, बल्कि उनके नाम के साथ अलामत तरहुम भी लिखा हुआ है, जैसा कि आप खुद भी देख सकते हैं। पहले इम्तियाज गुलामवी अपने आमिर उस्मानी को मौजूदी तो साबित कर दे, देखता हूँ कैसे साबित करते हैं और करते भी हैं, या फिर ऐसे ही सिर्फ बकवास करके निकलने की कोशिश इन्होंने की है। सब साबित हो जाएगा। अगली वीडियो ये बना कि इनके कहने के मुताबिक आमिर उस्मानी साहब देवबंदी मसलक से हैं, इसलिए देवबंदियों के ख़िलाफ़ इनकी बातें हुज्जत हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है ये बताने की, ये साबित करने की कि आमिर उस्मानी साहब देवबंदी मसलक से नहीं हैं, इनकी बातें देवबंदी मसलक के ख़िलाफ़ हुज्जत नहीं है। जी हाँ, इन्होंने पहली बात हवाले के तौर पर यह साबित करने के लिए कि देवबंदी हैं, एक किताब का हवाला दिया। चलिए पहले हम उसी किताब को पढ़ लेते हैं। ये देखें, दारुल उलूम और देवबंद की तारीख़ी शख्सियात। देखो, देवबंद एक शहर का नाम है, उसी शहर में मदरसा है दारुल उलूम, मिला करके बोला जाता है दारुल उलूम देवबंद। यहाँ पर दो तरह के उलमा या दानिशवरान का बयान चल रहा है। एक वो जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त दारुल उलूम से है, दूसरे वो जिनका ताल्लुक़ दारुल उलूम से हो या न हो, लेकिन वो शहर देवबंद के रहने वाले हों, शहर देवबंद के मायनाज उलमा में, दानिशवरान में, या किसी एतबार से उनकी शख्सियत जानी पहचानी जाती हो, उनका तारुफ इसमें किया जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि इस किताब में जिन हजरात का तज़किरा किया गया उन तमाम का ताल्लुक़ मसलक देवबंद से ही हो, या देवबंद की तर्जमानी के तौर पर हो, या काबिल वो उनकी बातें देवबंद के ख़िलाफ़ हुज्जत हों। नहीं, देखिए मिसाल के तौर पर देखिए, आप इसका उन्वान देखें सफ़ा नंबर 6 पर, देवबंद के चंद मुमताज़ हुक्मा, दानिश्वर, शुअरा व सहाफ़ी हजरात। यानी कि उलमा का बयान तो ऊपर चल रहा था, आमिर उस्मानी साहब का नाम देखें लिखा हुआ है 6 नंबर पे, गालिबन 2, 4, 5, 6 नंबर पे। अब देखें, देवबंद के चंद मुमताज़ हुक्मा, दानिश्वर, शुअरा व सहाफ़ी हजरात का उन्वान दिया गया है। इस उन्वान के तहत आमिर उस्मानी साहब का तज़किरा किया जा रहा है। ये तज़किरा, ये उन्वान, ये ख़ुद बता रहा है कि आमिर उस्मानी साहब का तज़किरा बतौर अदीब होने के, बतौर दानिश्वर होने के, बतौर शायर होने के किया जा रहा है। और चूँकि इनका ताल्लुक़ शहर देवबंद से था, शहर देवबंद के इल्मी हलक़ों में इनका एक नाम था, इनकी शख्सियत जानी पहचानी थी, इसलिए देवबंदी होने की हैसियत से इनका तज़किरा किया जा रहा है। मसलक देवबंद के तर्जुमान होने की हैसियत से, या मसलक देवबंद की बातें इनके ख़िलाफ़ हुज्जत हैं, या मसलक देवबंद के बड़े आलिम हैं, इस हैसियत से इनका तज़किरा नहीं हो रहा है। इसी तरीके से आप देखें जिस हवाले को इन साहब ने पेश किया है, सफ़ा नंबर है 124 और 25 में, मौलाना आमिर उस्मानी देवबंदी, मुदीर आला माहनामा तजल्ली देवबंद। देखिए जो हमने निशान लगा रखा है, मरहूम मौसूफ़ ने फ़रागत के बाद अपनी तवज्जुहात और दिलचस्पियों का मौजू अदब और सहाफ़त बनाया। देखिए, अदब और सहाफ़त बनाया, अदब और सहाफ़त की वजह से ही इनका तज़किरा यहाँ पर ख़ास तौर से किया जा रहा है, इनके अदबी खिदमात की वजह से। जी हाँ, और मुनफरिद तर्ज़ की तहरीरात और निगारशात से दुनिया की खिदमत में मशगूल रहे। अगरचे मरहूम मौसूफ़ के बाज़ नज़रियात व ख़यालात और तहरीरात से इल्मी एतबार से इख्तलाफ़ किया जा सकता है। जी हाँ, इनके नज़रियात और ख़यालात से इख्तलाफ़, उनके नज़रियात क्या थे? इनके नज़रियात का ताल्लुक़ जमात इस्लामी से था, इसलिए इनसे इख्तलाफ़ किया जा सकता है। और जब ये जमात इस्लामी के हो गए तो फिर ये हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत नहीं रहे। जब इन्होंने तज़किरा कर दिया कि इनके नज़रियात व ख़यालात और तहरीरात से इल्मी एतबार से इख्तलाफ़ किया जा सकता है, भाई इनके नज़रियात ही उलमाए देवबंद के नज़रियात के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि उलमाए देवबंद का नज़रिया मौलाना मौदूदी के मुताल्लिक़ कुछ था और इनका नज़रिया कुछ था। जी हाँ, आगे देखें इनकी तारीफ़ इतनी क्यों हो रही है और उनके कारनामे क्या हैं। लेकिन मरहूम के बारे में अगर ये कहा जाए कि मिल्लत के बाज़ मसाइल में, सब मसाइल में नहीं, बाज़ मसाइल में वो दूसरों से बहुत ज़्यादा सबकत ले गए हैं, तो ये कहना बेजा ना होगा। मिसाल के तौर पर रद्द बिदअत और रद्द कादियानियत के सिलसिले में अदबी सहाफ़ती इल्मी अपने दौर के कसीरुल इशाअत माहनामा तजल्ली में रद्द बिदअत के सिलसिले में मुस्तकिल तौर पर नज़रात और गना कदर मकालात और मज़ामीन आलिया से जिस तरह सुन्नत का दिफा किया, वो तारीख़ का एक भी मिसाल कारनामा है।
تو ان کے کارنامے کا تذکرہ یا ان کا تذکرہ یہاں پر اس اعتبار سے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ماہنامہ تجلی میں بدعت و خرافات کے خلاف کام کیا، رد بدعت کے خلاف کام کیا، ادبی شعری حلقوں میں، صحافتی حلقوں میں ان کا ایک نام تھا، ممتاز شخصیت تھی، اس اعتبار سے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، مسلک دیوبند کے ترجمان یا مسلک دیوبند کے بڑے عالم ہونے کی حیثیت سے نہیں کیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اس کتاب کا حوالہ دے کر کے یہ بتانا کہ یہ دیوبندی تھے، مسلکاً دیوبندی تھے، یہ بالکل غلط ہو گیا۔ چلیے شاید اس سے بھی آپ کا پیٹ نہ بھرا ہو تو ایک وضاحت اور صراحت کے ساتھ دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ یہ ہے دیکھیں ہمارے پاس الشریعہ، یہ بھی ماہنامہ ہے، اس میں خصوصی اشاعت ہے، افادات امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا ابو الزاہد محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 798، دسمبر 2014 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اوپر دیکھیں نشان لگا ہوا ہے۔ نمبر 2، عامر عثمانی نااہل ہونے کے باوجود دارالعلوم دیوبند میں مدرس بننا چاہتا تھا، جس کو دارالعلوم نے قبول نہ کیا اور وہ مودودیوں کے ہتھے چڑھ گیا اور اس سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اب فوت ہو چکا ہے، سب کچھ عیاں ہو چکا۔ اس کتاب میں صاف طور پر لکھا ہے کہ دارالعلوم میں مدرس بننا چاہتے تھے لیکن دارالعلوم میں قبول نہیں کیا گیا، تو بعد میں یہ مودودی بن گئے، مودودیوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ کیا مطلب؟ مودودی بن گئے۔ اور ماہنامہ تجلی میں جو مودودی کے متعلق مضامین نکلے ہیں اور نکلتے تھے، وہ تمام مضامین اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی آپ کے سامنے کہ مولانا عامر عثمانی کا مسلک دیوبند سے تعلق نہیں تھا، شہر دیوبند سے تعلق تھا، اس لیے ان کی باتیں علماء دیوبند یا مسلک دیوبند کے خلاف حجت نہیں ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ رد باطل میں بہت اچھلنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ وہ دیوبندی تھے، تو ٹھیک ہے، جب آپ ثابت کریں گے اسی وقت آپ کا منہ توڑ جواب بھی دیا جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے اپنے اگلے ویڈیو میں ثابت کیجیے گا دیوبندی تھے، پھر ہم بھی ثابت کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ذرا دماغ میں رکھ لیجئے گا کہ آپ نے طاہر القادری کو کس اعتبار سے بریلوی کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی، ان کو بریلوی ثابت کیا ہے۔ تو جناب ہم نے ان کو بریلوی ثابت کیا بریلوی اصولوں کے مطابق، اس پر میں نے خود ایک ویڈیو بنا رکھا ہے، آپ سن لیجئے کہ ہم نے کس بنیاد پر ڈاکٹر طاہر القادری کو بریلوی کہا تھا، اور اب بھی کہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے اس ویڈیو کو بنایا تھا تو اس وقت آپ براہ راست مخاطب نہیں تھے، بلکہ وہ تمام بریلوی مخاطب تھے جو مولانا کوثر نیازی کو دیوبندی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہی کے اصول کے مطابق ہم نے ڈاکٹر طاہر القادری کو بریلوی ثابت کیا ہے اور ثابت کرتا ہوں، بریلوی کہتا ہوں۔ جی ہاں، آپ اس ویڈیو کو سن لیجئے۔ مولانا کوثر نیازی کا جو مقالہ تھا اعلیٰ حضرت کے متعلق، اسے کتابی شکل میں ان لوگوں نے چھاپا، اس کا نام رکھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ایک ہمہ جہت شخصیت۔ اس کے مصنف کوثر نیازی بریلی مذہب والے اس کتاب کو لے کر کے اڑتے رہتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں کوثر نیازی ایک دیوبندی ہو کر کے اعلیٰ حضرت کے متعلق ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوثر نیازی کو علماء دیوبند اپنی جماعت سے نہیں مانتے، چونکہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی تعریف کر دی تو ان کو ایک مواد مل کر، دیکھو دیوبندی ہو کر کے بریلوی کی تعریف کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو بریلی مذہب کے علماء نے یہ ثابت کرنے کے لیے دیکھو کوثر نیازی دیوبندی ہی ہے، کیا باتیں لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے کشف القناع ما وقع فی الدفاع المعروف تحفظ اہل سنت و جماعت، لکھنے والے ہیں محمد ارشد مسعود اشرف۔ کتاب کا صفحہ نمبر 214 اور 15، عنوان ہے کوثر نیازی صاحب پر کٹر بریلوی ہونے کا انتساب۔ کچھ باتیں لکھ کر کے جواب لکھتے ہیں۔ مولانا کوثر نیازی صاحب دیوبندی تھے، عربی تعلیم عبدالحق ندوی صاحب سے حاصل کی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی مرحوم مغفور سے لیا ہے۔ صفحہ نمبر 214 آگے دیکھیں، صفحہ نمبر 215 میں اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوثر نیازی صاحب کٹر دیوبندی تھے۔ اب دیکھیں، آپ صرف دیوبندی عالم سے درس بخاری پڑھ لینے کی وجہ سے بریلی مذہب کے علماء یہ لکھ رہے ہیں کہ کوثر نیازی چونکہ دیوبندی مدرسے سے پڑھے ہوئے، دیوبندی عالم سے تعلیم پائے ہوئے ہیں، اس لیے کٹر دیوبندی تھے۔ اب دیکھیں بریلی مذہب کے اسی اصول کے مطابق آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ بیان سن لیجئے۔ اس بیان میں صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ان کے استاذ کون ہیں۔ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے استاذ جو ہیں، ان استاذ سے انہوں نے کن واسطوں سے علم حاصل کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس جو سند ہے بریلوی مذہب کے لحاظ سے، جتنی تگڑی سند ہے، شاید کہ آج موجودہ زمانے کے جو بریلوی ہیں ان کے پاس ایسی مضبوط سند نہیں ہوگی۔ بریلوی اصول کے مطابق آپ بتائیں کہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری بریلوی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ناظرین و سامعین، آپ نے سنا کہ ہم نے ڈاکٹر طاہر القادری کو اگر بریلوی کہا تو بریلوی اصول کے مطابق کہا اور الزامی جواب کے طور پر تھا۔ یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ عامر عثمانی صاحب
دیوبندی مسلک کے ترجمان نہیں یا دیوبندی مسلک کے نہیں، ان کی باتیں مسلک دیوبند کے خلاف حجت نہیں ہیں۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری کو ہم نے کیوں بریلوی کہا تھا یہ بھی آپ نے سن لیا، سمجھ لیا۔ اب چلتے ہیں رد باطل ریاکشن کی اگلی بات کی طرف۔ تو جناب امتیاز غلاموی، کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ سچ یہ ہے کہ عامر عثمانی مودودی کا ساتھ نہیں دیا ہے، نہ اس کی وکالت کی ہے، بلکہ آپ کے دیوبندی مذہب کے مولویوں مفتیوں کا وہ مکروہ چہرہ ظاہر کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے سنا، دراصل پچھلے ویڈیو میں بات چل رہی تھی کہ ماہنامہ تجلی میں یہی عامر عثمانی صاحب نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ باتیں کہی تھی کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ اسی ماہنامہ کو لے کر کے یہ بریلوی اچھل کود رہے تھے کہ دیکھیں دیوبندی عالم عامر عثمانی نے ثابت کیا ہے کہ دیوبندی مفتیان کرام نے مولانا قاسم نانوتوی پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عامر عثمانی صاحب مسلک دیوبند سے نہیں ہیں، ان کی باتیں مسلک دیوبند کے خلاف، علماء دیوبند کے خلاف قابل حجت نہیں ہیں، تو پھر ان کی بات کو پیش کرنا ہی درست نہیں رہا۔ اب یہ کتنا ہی چیختے رہیں کہ مولانا مودودی کی حمایت میں بیان نہیں دیا ہے، ان کے چیخنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ موصوف اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے، ایک جگہ پر نہیں، جگہ جگہ پر مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کا تذکرہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 9 دیکھیے، پہلے پیراگراف میں جو نشان لگا ہوا ہے اس سے بالکل ادھر دائیں طرف دیکھیں، قصہ یہاں سے شروع ہوا کہ مولانا مودودی، اوپر دیکھیے پیراگراف، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا واقعی جماعت اسلامی، بھائی جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کی ہی بات چل رہی ہے، جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کے دفاع میں ہی ساری باتیں عامر عثمانی صاحب کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا دفاع نہیں کر رہے ہیں۔ عامر عثمانی صاحب نمبر 1 دیوبندی نہیں ہے، اس لیے ان کی باتیں علماء دیوبند کے خلاف حجت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس ماہنامہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس ماہنامہ میں خود عامر عثمانی صاحب دیوبند کے خلاف مودودی کی حمایت میں باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی باتیں کسی بھی اعتبار سے علماء دیوبند کے خلاف حجت نہیں ہو سکتی ہیں۔ امید ہے کہ یہ جواب مکمل طور پر مل گیا ہوگا، ثابت ہو گیا کہ عامر عثمانی صاحب مسلک دیوبند سے نہیں ہیں، ان کی باتیں مسلک دیوبند کے خلاف حجت نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ حجت ہی نہیں ہیں تو ان کا پیش کردہ وہ فتویٰ جو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف تھا وہ غیر معتبر ثابت ہوا۔ جب غیر معتبر ثابت ہوا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ ان کی ساری باتیں ہواؤں میں اڑ گئی۔ اب چلتے ہیں آخری اور اگلی بات کی طرف۔ اب آگے چلیے اور دیکھتے ہیں کہ بریلوی مذہب کے فتاوی کی روشنی میں اور کون کون بریلوی دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کے مرتد بن رہے ہیں، ان پر تجدید نکاح، تجدید ایمان لازم اور ضروری ہو رہا ہے۔ جی یہ دیکھیے کتاب ہے الطالع الداری، بریلیوں کی بہت مقبول کتاب ہے۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ نمبر 7، دیوبندی وہابی مجوز کس نے خدا کو جس نے اللہ تعالیٰ کا ظالم جاہل چور شرابی ہونا کا جائز لکھا، مولانا صاحب لکھنا اسلامی جلسے کا صدر، مسلمانان ہند کا شیخ بنانا کفر، کیا لکھا؟ کفر یا کم از کم اضلال و زلال ہے۔ اب دیکھیں اس حوالے میں مولانا صاحب لکھنا کفر بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ باتیں ریاکشن والے نے تو کہہ دیا کہ ہمارے یہاں مولانا ٹائٹل کے لیے ہوتا ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن صاحب تو ٹائٹل کے لیے نہیں ہوتا ہے، صاحب تو تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اکرام کے لیے ہوتا ہے، احترام کے لیے ہوتا ہے، اس کو تو مانتے ہوں گے۔ جی ہاں، اب دیکھیے آپ کی کتاب سے دکھاتے ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے زلزلہ، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ بریلیوں کے رئیس القلم کہے جانے والے ارشد القادری کی۔ جی صفحہ نمبر 141 پہ ایک دیوبندی عالم کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مولانا بشارت کریم صاحب کے واقعات، صاحب، کیا یہاں پر بھی ٹائپنگ کی غلطی ہے؟ چلو مان لیتے ہیں یہاں پر بھی ٹائپنگ کی غلطی ہو سکتی ہے اور بہت ساری تعبیرات ہو سکتی ہیں، چلیے آگے دکھائیں۔ صفحہ نمبر 121 حافظ محمد ضامن صاحب تھانوی کا قصہ، حافظ ضامن صاحب تھانوی، یہ تو بریلوی نہیں تھے، دیوبندی تھے، ان کے نام کے سامنے بھی صاحب لکھا ہوا ہے اور صاحب لکھنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ چلیے اس سے بھی پیٹ نہیں بھرتا، ایک حوالہ اور دکھا دیتے ہیں، آگے اسی کے بعد لکھا ہوا ہے یہی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، یہاں پر مولوی اشرف علی صاحب لکھا جا رہا ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کے یہاں دیوبندی کو جب مولانا کہا جاتا ہے تو تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اگر ٹائٹل کے لیے لکھنا ہوتا ہے تو مولوی لکھا کرتے ہیں، مولانا نہیں لکھا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اسی سے معلوم ہوا کہ مولوی ٹائٹل کے لیے ہوتا ہے، مولانا تعظیم کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ان کی وہ تعویل بھی چلی گئی مانی گئی۔ اب دوسرا دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب، یہاں پر بھی کیا ٹائپنگ کی غلطی ہے؟ مولوی صاحب اگر کتاب دیکھیں زلزلہ تو ایک نہیں 10ویں جگہ پر دیوبندی عالم کو صاحب لکھا گیا، اور صاحب لکھنا آپ کے یہاں کفر ہے۔ اس حوالے کی روشنی میں ایک اور بریلوی بڑے عالم رئیس القلم کہے جانے والے ارشد القادری صاحب اپنے عالموں کے فتاوی کے زد میں آتے ہوئے دائرہ اسلام سے خارج، تجدید ایمان و نکاح لازم۔ اب پتہ نہیں دنیا سے چلے گئے، تجدید ایمان تجدید نکاح ہوا یا نہیں۔
اب اس کا جواب سنیے کہ رد باطل والے صاحب کیا جواب دے رہے ہیں۔ سن لیا سامعین آپ نے سب کچھ، اب آئیے جواب کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ یہ جناب بولتے تو ایسے ہیں جیسے بہت بڑا کمال کر دیا ہو، مگر جناب کی حیثیت حقیقت کی روشنی میں کیسی بونی ہو جاتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم الطاری الداری نامی اس کتاب کو دیکھتے ہیں جس کے حوالے سے اس جناب نے فتویٰ پیش کیا ہے۔ دیکھیں یہ کتاب اور اس کے صفحہ نمبر 22 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، 7ویں نمبر کو انہوں نے پیش کیا ہے، پڑھ کر کے سنایا ہے۔ دیکھیں ایک بار میں بھی اسے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے دیوبندی وہابی مجوز کذب خدا کو جس نے اللہ تعالیٰ کو ظالم جاہل چور شرابی ہونا تک جائز لکھا، مولانا صاحب لکھنا اسلامی جلسے کا صدر مسلمانان ہند کا شیخ بنانا کفر یا کم از کم اضلال و ضلال ہے۔ تو سامعین و ناظرین معلوم ہوا اس حوالے سے کہ جناب نے مکاری کرنا یہاں بھی نہیں چھوڑا، اور اگر یہ مکاری نہیں ہے تو جناب کی بدعقلی بدفہمی یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑی اور ان کو ذلیل و رسوا کرنے کا سامان بنی۔ وہ اس طرح کہ اس حوالے میں خاص حکم ہے اس دیوبندی وہابی کے لیے جو مجوز کذب خدا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا ظالم جاہل چور شرابی ہونا تک جائز لکھا، اس کو مولانا صاحب لکھنا اور اسلامی جلسے کا صدر بنانا اور مسلمانان ہند کا شیخ بنانا کفر یا کم از کم اضلال و ضلال لکھا ہے۔ مطلب کفر کا حکم بھی واضح نہیں ہے بلکہ کم از کم اضلال و ضلال کہہ کر لکھ کر بتا دیا کہ کفر یقینی نہیں ہے، اگر ہوتا تو فقط کفر ہی لکھتے، آگے کچھ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ علاوہ اس کے یہ تمام دیوبندیوں وہابیوں کے متعلق حکم نہیں ہے بلکہ خاص ہے اس وہابی دیوبندی سے جو مجوز کذب خدا ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق نازیبا و گستاخانہ باتیں کرتا ہے۔ اب دیوبندی امتیاز بنام بھی ہمیں بتائے کہ جن دیوبندیوں وہابیوں کے نام کے ساتھ رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے جو صاحب یا مولانا یا مولوی دکھا دکھا کر آپ اچھل کود مچا رہے تھے، چہک رہے تھے اور بڑا دھونس جما رہے تھے، کیا وہ تمام دیوبندی ایسے ہی تھے جیسے کا حکم الطاری الداری میں دیا گیا ہے؟ جناب امتیاز غلام بھی آپ کو علم سے کہیں زیادہ صحیح عقل کی ضرورت ہے۔ ان صاحب نے جواب دیا ہے کہ دیکھیں اس فتوے کا تعلق تمام علماء دیوبند سے نہیں ہے، تمام دیوبندیوں سے نہیں ہے، بلکہ ان دیوبندیوں سے اس فتوے کا تعلق ہے جو معاذ اللہ جو اللہ کذب خدا کے قائل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الطاری الداری میں صفحہ نمبر 22 میں جتنی بھی باتیں علماء دیوبند کی طرف منسوب کی گئی ہیں ان تمام کا تعلق علماء دیوبند سے نہیں ہے۔ کوئی بھی عقیدہ علماء دیوبند کا نہیں ہے جن عقیدوں کو منسوب کر کے کفر کا فتویٰ لگایا گیا، لیکن پھر بھی بریلویوں کا کہنا ہے کہ نہیں تمہارے علماء ایسی باتیں قائل ہیں کہ وہ اللہ کو جھوٹا مانتے معاذ اللہ۔ نمبر 2، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کی طرف یہ مجوز کذب کی نسبت کی گئی ہے اور انہی کو کافر بتایا جاتا ہے۔ اب یہ بتائیں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ عبارت اشارہ کر رہی ہے ہم انہی کے ماننے والے ہیں، تو جو حکم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر ہوگا وہی حکم ہمارے اوپر بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے بھی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہوگا وہ عقیدہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہوگا؟ یقیناً وہی عقیدہ ہے۔ اس بارے میں اگر آپ کے کہنے کے مطابق نعوذ باللہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مجوز کذب خدا ہیں تو وہی عقیدہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے بقول تمہارے، ہمارے نہیں بقول تمہارے۔ جب وہی عقیدہ ہے تو اس فتوے کی زد میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو صاحب لکھیں گے، اور آپ کے ارشد القادری صاحب نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو صاحب لکھا جو کہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے اور آپ کے یہاں کفر ہے۔ لہٰذا آپ کو کہنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ آپ کے علامہ ارشد القادری صاحب نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو صاحب لکھ کر کے کفر کیا ہے اور بریلوی مذہب کے فتوے کے مطابق وہ کافر ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ تعویل کرنا فضول ہے، بکواس ہے، اپنے علامہ کو کفر کی عزت سے بچانے کی ناکام کوشش ہے جس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، نمبر 1 مولانا عامر عثمانی صاحب دیوبندی مسلک سے نہیں ہیں، ان کی باتیں علماء دیوبند کے خلاف حجت نہیں ہیں۔ نمبر 2 مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا کیونکہ عامر عثمانی صاحب غیر معتبر ہو گئے۔ تیسری بات علامہ ارشد القادری صاحب اپنے بریلوی فتوے کی زد میں آ کر ان پر کفر عائد ہوتا ہے اور کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ چیخو پکار کر رہے ہیں کہ کوئی تو آؤ میری مدد کرنے کے لیے اور مجھے کفر کے دلدل سے نکالنے کے لیے، لیکن جتنے آ رہے ہیں وہ سب کے سب اسی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس وضاحتی گفتگو سے، اس جوابی بیان سے تصفی ہو گئی ہوگی اور آپریشن ہو چکا ہے، بڑھیا سے پوری بات کلیئر ہو چکی ہے۔ ویسے سلسلے میں آپ حضرات کے کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ ایوان باطل میں زلزلہ برپا کر سکے اور جو غلط فہمیاں علماء دیوبند کے خلاف پھیلائی جا رہی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔